السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات اللہ کے فضل و کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ تمامی حضرات کے روبرو ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تھوڑا سا وقت نکال کے پورے پیغام کو آپ تمامی حضرات ضرور سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پیغام یہ دینا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ کے ارد گرد دیوبندی وہابی فرقہ کے لوگوں کی مسجد ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جمعرات کی شام کو تبلیغی جماعت والے بوریا بستر لے کر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہر جمعرات ناگا بالکل نہیں کریں گے، ہر جمعرات کو پہنچ جائیں، اور پھر جو اس کا کام ہے وہ کرتے ہیں، مسجد میں سونا، اور پھر عصر کے بعد فضائل اعمال کا درس دینا، پھر گشت وغیرہ، جو بھی ان کا طریقہ ہے اپنا مروجہ جو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کی سب سے بڑی جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی نظر مسلمانوں کے گھروں پر، مسلمانوں کی دکانوں پر، مسلمانوں کے بچوں پر بہت زیادہ رہتی ہے۔ یہ اپنے لوگوں کے گھروں میں چلے کے نام پر کم جائیں گے، مسلمان کے گھروں میں زیادہ تاکہ جھانکی کریں گے، اور مسلمان کے بچوں کو پکڑیں گے اور کہیں گے چلے میں چلو، 3 دن کے چلے میں چلو، 40 دن کے چلے پہ نام لکھاؤ، 4 مہینے کے لیے نام لکھاؤ، اور پھر باپ کو الگ پریشر ڈالے گا، بچے کو چلے میں بھیج دو، ماں کو الگ پریشر ڈالے گا، بچے کو چلے میں بھیج دو، چاچا کو الگ پریشر ڈالے گا، بچے کو چلے میں بھیج دو، بھائی کو الگ پریشر ڈالے گا، اپنے بھائی کو چلے پہ بھیج دو۔ یعنی اتنی تاکید، اتنا اصرار کہ پتہ نہیں یہ چلے میں جانا کون سا کام ہے۔ کبھی آپ نے ان سے پوچھا ہے میرے بھائی، ان نابالغ مبلغین سے کبھی آپ نے پوچھا ہے جن کو اردو کی کتاب صحیح سے پڑھنی نہیں آتی اور یہ چلے ہیں تبلیغ کرنے؟ ہاں جی، ان کو اردو کی کتاب صحیح سے پڑھنی نہیں آتی اور یہ تبلیغ کرنے چلتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی دکان میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو بولنا کتاب دیکھ کر کے پڑھ کے سناؤ ہمیں، شاید کہ کوئی پڑھ پائے، باہر کیسے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چلے میں لے جانے کے لیے اتنا پریشر ڈالتے ہیں، اتنا پریشر ڈالتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں بھائی، چلے میں لے جانے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ 4 مہینہ میں نہیں جانا ہے تو 40 دن چلو، 40 دن کا انکار کر دیا، کم سے کم 3 دن تو چلو، اور اب تو یہ ہو گیا 3 دن جانے کو تیار نہیں ہے کوئی، 1 دن تو چلو۔ ارے میرے بھائی، کیوں اتنا پریشر ڈال رہے ہو؟ آخر چلے میں جانا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے یہ کہ تم اتنا پریشر ڈال رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اب کوئی بھی تبلیغی جماعت کا نابالغ مبلغ آپ کے پاس چلے کے نام لے کر کے آئے کہ چلے میں چلو، تو آپ ان سے سوال کیجئے، یہ چلے میں جانا، یہ چلے میں جانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ ہے کیا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ دین کا کوئی حصہ ہے؟ اگر آپ کو جواب ملے کہ فرض ہے تو آپ کہیے دلیل دو، اگر کہے واجب ہے تو آپ کہیے دلیل دو، اگر کہے سنت ہے تو آپ کہیے دلیل دو، اور اگر سامنے والا یہ کہے چلے میں لے جانے والا، چلے پہ لے جانے کے لیے آپ کے پیچھے پڑنے والا، آپ کو اگر یہ کہے کہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، تو پھر آپ کہیے کہ جو کام نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اس کام کے کرنے کے لیے تم مجھ پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہو؟ میرے باپ کو الگ بول رہے ہو، میری ماں کو الگ بول رہے ہو، میرے بھائی کو الگ بول رہے ہو، میرے چاچا کو الگ بول رہے ہو، میرے گھر والوں کو الگ بول رہے ہو۔ ارے بھائی، جو کام فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس میں اتنی تاکید کیوں؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو مجھے چلے میں لے جانے کے لیے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، باہر کیسے؟ اب یہ بتائے یا نہ بتائے، لیکن آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں دیوبندیوں کی کتاب سے کہ آخر یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین میں اس کا مقام کیا ہے۔ یہ جو ان لوگوں نے ایک اپنا طریقہ بنا لیا ہے
मुरव्वजा तरीका निकाल लिया है और इसको दीन के रास्ते में निकलने का नाम देते हैं। जरा इसकी शरई हैसियत तो देखें। तो मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम है फजाइल दावत व तबलीग। ये किताब छपी है मकतबा शरीफिया गंगोह, सहारनपुर, यूपी से। किताब का सफ़ा नंबर है 107 और 108। और ये किताब देवबंदियों के वेबसाइट इल्म दीन पर भी अपलोड है। हवाला गलत होगा तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। किताब में हेडिंग लगाया है देवबंदी मौलवी ने, दारुल उलूम देवबंद का फतवा, तबलीगी जमात की शरई हैसियत, तबलीगी जमात की शरई हैसियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देवबंदियों के सबसे बड़े मुफ्ती, दारे देवबंद जो इनका मरकज है, उसके सबसे बड़े मुफ्ती से एक इंसान सवाल करता है। सवाल करने वाले का नाम है मोहम्मद शफी। ये जिला बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है। तो मोहम्मद शफी जो साइल है वो सवाल क्या करते हैं, जरा सवाल सुनो। मुहतरमुल मकाम लाइक सद एहतराम हजरत मौलाना मुफ्ती आजम साहब दामत बरकातुकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम मसनून के अर्ज खिदमत ये है कि मुंदरजा झेल मसले में अल्लाह और रसूल का क्या हुक्म है। सवाल नंबर 1, जैसा कि हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह फर्ज है, इसी तरह क्या महीने में 3 दिन, साल में 1 चिल्ला और उम्र में 3 चिल्ले फर्ज व वाजिब या सुन्नत हैं? सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया मुफ्ती देवबंद से कि महीने में 1 चिल्ला, महीने में 3 दिन का 1 चिल्ला, साल में 1 चिल्ला, चाहे 3 दिन का हो या 40 दिन का, उम्र में 3 चिल्ले, ये चिल्ले पे जाना फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? क्या है ये? इन उमूर की शरई हैसियत क्या है? ये चिल्ले की शरई हैसियत क्या है? यानी दीन में इसकी क्या हैसियत है, दीन में इसका क्या मुकाम है? क्या इनको अदा ना करने वाला गुनाह का मुर्तकिब होगा, यानी चिल्ले में ना जाने वाला क्या गुनहगार होगा, जन्नत से महरूम रहेगा? आप तमामी हजरात को पता होगा कि जब ये लोग चिल्ले में ले जाने के लिए प्रेशर पर प्रेशर डालते हैं तो चिल्ले में जाने की बड़ी फजीलत बताते हैं। चिल्ले में जाओगे तो इतनी नेकी मिलेगी, चिल्ले में जाओगे तो जन्नत मिलेगी, चिल्ले में जाओगे तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, जो भी इनको कहना रहता है कहते हैं ये। तो सवाल करने वाला सवाल करता है क्या जन्नत से महरूम रहेगा चिल्ले में ना जाने वाला? सवाल नंबर 2, उम्र में 3 चिल्ले, साल में 1 चिल्ला, महीने के 3 दिन, क्या इन उमूर पर इसरार दीन में इख्तिरा के मुतरादिफ नहीं? क्या ये बिदअत के जुमरे में नहीं आता? बराए मेहरबानी मुफस्सल मुदल्लल जवाब तहरीर फरमाए फकत। दूसरा सवाल क्या है कि 3 दिन के चिल्ले में ले जाने के लिए, 3 दिन के चिल्ले में ले जाने के लिए, साल में 1 दिन के चिल्ले में जाने के लिए, महीने के 3 दिन के चिल्ले में जाने के लिए, ये जो चिल्ले में ले जाने वाले, ये जो तबलीगी जमात वाले जो इसरार करते हैं, ताकीद पर ताकीद करते हैं, एकदम पीछे पड़ जाते हैं। बाप को अलग बोलेगा, माँ को अलग बोलेगा, भाई को अलग बोलेगा, चाचा को अलग बोलेगा, बच्चा को भेज दो, बच्चे को भेज दो, पीछे पड़ जाते हैं। तो ये इसरार, ये ताकीद, ये बार बार बोलना, क्या ये दीन में इख्तिरा नहीं है? क्या ये बिदअत नहीं है? अब मुफ्ती देवबंद ने क्या जवाब दिया है, जरा जवाब को समाअत फरमाए और फिर इन तबलीगी जमात के चिल्ले में ले। अब देवबंदी मुफ्ती ने, यानी देवबंदियों के मुफ्ती आजम दारुल उलूम देवबंद के सबसे बड़े मुफ्ती ने इन सवालों का क्या जवाब दिया, वो जवाब समाअत कीजिए, गौर से समाअत कीजिए। देवबंदी मुफ्ती जवाब देते हुए लिखता है, अल जवाब वबिल्लाहि तौफीक, जमाअत में चिल्ले के लिए निकलना या महीने में 3 दिन के लिए निकलना गर्ज मौजूदा जमाते तबलीग में निकलना ये एक अमरे मुस्तहब है, फर्ज, वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा नहीं है। साफ कह दिया देवबंदी मुफ्ती ने कि तबलीगी जमात के साथ निकलना,
تبلیغی جماعت کے چلے میں جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت۔ میرے سنی مسلمان بھائیوں، اب کوئی بھی نابالغ مبلغ جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی، وہ آپ کو چلے میں جانے کی دعوت دے یا اپنی جماعت میں نکلنے کی دعوت دے تو ان سے پوچھو کہ تمہاری جماعت کے ساتھ نکلنا، تمہارے ساتھ چلے میں جانا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ اگر وہ سنت بھی بتاتا ہے تو اس دیوبندی مفتی اعظم کا فتویٰ اس کے منہ پہ مار دینا کہ چل ہٹ جاہل، تو کہتا ہے سنت، تیرا مفتی تو کہہ رہا ہے کہ نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ تو دیوبندیوں کے مفتی نے کیا کہا کہ یہ ایک امر مستحب ہے۔ اب امر مستحب کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ بھی سن لیجئے دیوبندی مفتی کی زبانی۔ آگے لکھتے ہیں مستحب کام کو کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ مستحب جو کام ہوتا ہے اس کو کرو یا نہ کرو کوئی بات نہیں ہے، اگر کرے گا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر نہ کرے تو اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، یعنی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی قیامت۔ مستحب کو ترک کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا، یعنی جو کام مستحب ہوتا ہے اس کو اگر کوئی چھوڑ دے، جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے، کوئی گنہگار وہ نہیں ہوگا، کوئی اس نے گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے پھر بھی اتنا پریشر، چلے پہ چلو، چلے پہ چلو، چلے پہ چلو، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ کام یہ امر مستحب ہے تو پھر اتنی زبردستی کیوں بھائی؟ نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، یہ ایک امر مستحب ہے، کرو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، پھر بھی تم پیچھے پڑے رہتے ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جنت سے محروم کیا جائے گا، اگر چلے میں نہیں جائے گا، تبلیغی جماعت کے ساتھ کبھی نہیں جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آگے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے دیوبندی مفتی اعظم لکھتے ہیں عمر میں 3 چلے، سال میں 1 چلہ، مہینے کے 3 دن نکلنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ لو یہاں میں صاف کہہ دیا دیوبندی مفتی اعظم نے کہ عمر میں 3 دن چلے میں نکلنا، سال میں 1 چلہ لگانا، مہینے کے 3 دن کے لیے نکلنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ پتا چلا یہ دیوبندیوں کا حکم ہے، یہ تبلیغی جماعت والوں کا حکم ہے جو ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یہ تو جماعت والوں نے ہی اپنے تجربے کے مطابق بنا رکھا ہے۔ دیکھو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دیوبندی مفتی کہہ رہا ہے کہ یہ چلے کی جو ان لوگوں نے روٹنگ بنائی ہے، 3 دن، 1 دن، 40 دن، 4 مہینہ، یہ سب ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ اب بتائیے جو کام ان لوگوں نے خود سے بنایا ہے، جو طریقہ ان لوگوں نے خود سے بنایا ہے، اس میں لے جانے کے لیے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آگے سنیے، اسے فرض و واجب سمجھنا، اس پر اصرار کرنا، یعنی چلے میں جانے کو فرض سمجھنا یا واجب سمجھنا، یا چلے میں جانے پر تاکید کرنا، پریشر ڈالنا، بار بار کہنا، اس ترتیب کے مطابق نہ نکلنے والوں پر لعن طعن کرنا، اگر کوئی چلے میں نہیں نکلتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا، یہ یقیناً جہالت کی بات ہے۔ لو ان کو جاہل بھی کہہ دیا، ان تبلیغی جماعت والوں کو جاہل بھی کہہ دیا دیوبندی مفتی نے، کیونکہ ان کی یہی عادت ہے، لوگوں پہ پریشر ڈالتے ہیں، باپ کو الگ بولے گا، ماں کو الگ بولے گا، بھائی کو الگ بولے گا، چاچے کو الگ بولے گا، اور جس کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ پریشر ڈالے گا۔ یہ سب جہالت ہے ان تبلیغی جماعت والوں کی، اس سے بدعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو دیوبندی مفتی اعظم سے میں کہنا چاہوں گا کہ بدعت کا دروازہ تمہارے تبلیغی جماعت والوں نے کھول دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہاری تبلیغی جماعت آج آپس میں لڑ رہی ہے اور مارا ماری کر رہی ہے۔ سعدی تبلیغی جماعت شورا تبلیغی جماعت کی دشمن بنی ہوئی ہے، اور شورا تبلیغی جماعت سعدی تبلیغی جماعت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ شریعت میں جس کی جو حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے، واللہ عالم۔ یہ کون مفتی ہے دیوبندیوں کا؟ حبیب الرحمان، دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم۔ یہ فتویٰ کب لکھا گیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے 3 رمضان کو لکھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ تمامی حضرات نے دیوبندیوں کی کتاب سے ہی تبلیغی جماعت کی حیثیت اور تبلیغی جماعت کے چلے کی حیثیت سماعت کر لی۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں تاکید نہیں کر سکتے،
اس میں پریشر نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ کو وہابی بنایا جائے، آپ کو وہابی بنایا جائے، اس لیے یہ پریشر پر پریشر ڈالتے ہیں، وہابی بنانے کے لیے، اولیاء کاملین سے دوری کرنے کے لیے۔ ورنہ آپ دیکھیے جو بھی ان تبلیغی جماعتوں کے فریب میں آیا ہے وہ مزاروں سے بھی دور ہو گیا، ایصال ثواب سے بھی دور ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سے بھی دور ہو گیا، اور اتنا پکا وہابی بن جاتا ہے کہ بھائی کو ہی کہتا ہے تو مشرک ہے، بھائی کو ہی کہتا ہے کہ تو بدعتی ہے، ماں تک کو کہہ دیتا ہے کہ تو مشرکہ ہے، باپ تک کو کہہ دیتا ہے کہ تو مشرک ہے، جھگڑالو بن کے آتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ لوگ پریشر پر پریشر ڈالتے ہیں۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے آس پڑوس کے سارے لوگوں کو ان تبلیغی جماعت کے نابالغ مفتیوں سے بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔